وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ لوگ قسمیں اٹھا کر یہ کہتے ہیں، بڑا زور لگا لگا کر یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی نہیں ہے. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ وہ سارے کا سارا کفر یہی سوچتا ہے نا کہ آخرت میں ہمیں حساب نہیں دینا. جب وہ یہ سوچتا ہے تو دنیا میں آزاد ہے. تو کہتے ہیں یہ قسمیں اٹھا کر بڑا زور لگا کر بڑے یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وہ وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. وعدن علیہ حقا، یہ وہ وعدہ ہے جس کو سچا کرنے کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی؟ آخرت نہ ہو تو پھر ظلم اور ظالم اور مظلوم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی مسلسل ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور وہ ظلم کرنے میں، تکبر میں اور اپنے محلات میں، اپنی روشنیوں میں اور اپنی طاقت کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے ظلم کا حساب دنیا میں نہیں دے پاتا. اور مظلوم ہے وہ اپنے زخموں میں رس کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کو کوئی انصاف نہیں ملتا. اور اگر ہم آخرت کا نظام قائم نہ کر دیں تو پھر تو دنیا ادھوری ہے. یہاں تو انصاف قائم نہیں ہوا، یہاں تو ظالم رہا، مظلوم رہا، نافرمان رہا، نیکوکار وہ مسلسل برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، اور اس کو اجر نہیں دیا گیا. تو اگر آخرت کے تصور کو بالکل ہٹا دیا جائے اور صرف دنیا کو رکھ دیا جائے کہ بس صرف دنیا ہی ہوگی، تو پھر دنیا ادھوری ہے. پھر تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. پھر انصاف کہاں گیا؟ پھر اللہ کی ذات نے جو ترازو قائم کرنا ہے، اللہ نے جو انصاف دینا ہے، مخلوقات کو جو قائم کیا گیا ہے، وہ سارا کا سارا نظام خلق ملک ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. آخرت تو ضرورت ہے بہت بڑی. آخرت ہوگی تو دنیا کے اندر یہ دنیا پھر ہمیں مکمل نظر آئے گی. آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ظالم کو لے کے اس نے ظلم کیا مظلوموں پر، اور کتنا زیادہ ظلم کیا، اور مظلوم بیچارے بچے تھے یا بہت جانور تھے، جو بھی تھے بہرحال ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ نہیں دیں گے، اللہ ان کو انصاف نہیں دیں گے. تو جب تک ہم صرف دنیا کو دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہاں پر ظلم ہوا ہے، لیکن جب ہم آخرت کو دنیا کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو ہم وہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مظلوم ہے اس کو پورا انصاف مل رہا ہے وہاں پر، اور جو ظالم ہے اس سے پورا انصاف لیا جا رہا ہے، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. جب آپ دنیا اور آخرت کو اکٹھے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہاں اب انصاف کے سارے تقاضے مکمل ہو رہے ہیں، اب ہر چیز صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ صرف دنیا ہوگی تو پھر تو ادھوری کہانی ہے، ابھی تو کہانی کا اختتام باقی ہے. اللہ فرماتے ہیں آخرت تو ضروری ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ یہ آپس میں جو ایک زنا کرنے والا ہے، دوسرا ساری زندگی اپنے دامن کی حفاظت کرنے والا ہے، ایک نظر اٹھانے کی لذت حاصل کرنے والا ہے، اور دوسرا نظر کو بچا کر چل رہا ہے اللہ کے لیے، اور ایک آدمی وہ نمازیں چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، دوسرا مشقت اٹھاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. تو کیا اگر آخرت نہ ہو تو پھر کیا ہوا؟ ایک نے اتنی مشقت بھری زندگی گزاری ہے، دوسرے نے اتنے مزے سے زندگی گزاری ہے، ایک نے سود کھا کر زندگی گزاری ہے، دوسرے نے حلال کما کر مشکل سے زندگی گزاری ہے. تو اگر آخرت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوا؟ پھر تو دونوں نے کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ بیچارہ مشقت اٹھاتے چلا گیا اور یہ مزے کرتے چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے آخرت کے اندر. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، غلط اور اچھے کا بھی فیصلہ کریں گے، اور ان کافروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے دعوے کیا کرتے تھے، جھوٹ سمجھتے تھے، وہ سب سچا کر کے دکھائیں گے. اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید آخرت کا انکار یہ اس وجہ سے کرتے ہوں گے کہ ایک آدمی مر گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، یا کوئی آدمی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا سمندر میں گم ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں، وہ بکھر جاتا ہے فضاؤں کے اندر، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا ممکن کیسے ہے؟ ممکن ہے کہ یہ سوال ہو کہ کیسے ہوگا یہ سب؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب سوچنا اور کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا. ایک آدمی بالکل ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، کہ ہمارے ہاں تو یہ سب مشکل نہیں ہے، ہم تو بس کن کہتے ہیں اور وہ ہو جا، ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یہ ہو جا کا لفظ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ہمیں اس کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
ہم چاہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، چاہے بکھرے ہوئے ذرات ہوں، وہ سب جہاں جہاں بکھر گئے ہوں، سمندروں میں، فضاؤں میں، وہ سب کے سب اکٹھے ہوں گے، اور انسان اپنی ویسی حالت کے اندر، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو تمہارے پورے ہیں وہ بھی وہی ہوں گے جو تمہارے دنیا کے اندر تھے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور کے پورے تمہیں لگا دیے جائیں، ویسے کا ویسے انسان کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ دوبارہ فرماتے ہیں، انہی مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ آخرت نہیں ہونی چاہیے، آخرت ہے ہی نہیں۔ دیکھو والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، دیکھو ان مسلمانوں کو کہ ان کے اوپر مشرکین مکہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے کہ وہ گلیوں کے اندر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور احد احد کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح صہیب ہیں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ جا رہے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے، ان کے پاس مال ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں ایک شرط پر جانے دیں گے کہ یہ سارا مال ہمارے حوالے کرو کیونکہ تم نے یہ مکہ میں کمایا ہے۔ وہ سارا کا سارا مال حوالے کر دیتے ہیں اور خالی ہاتھ خالی دامن لیے وہ مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جو قربانیاں تمہیں مسلمان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ان کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ہے اور ان کی چربی سے پگھلنے سے وہ کوئلے بجھتے ہیں اور ان کے جسم پر گڑھے بن گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری قربانیاں یہ کس لیے دی جا رہی ہیں؟ یہ کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ ایویں ہی دی جا رہی ہیں؟ کیا اس کو آخرت میں ان کا حساب، یہ آخرت کی امید پر دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ راضی ہو کر آخرت میں ہمیں نوازیں گے، اسی وجہ سے یہ قربانیاں دے رہے ہیں؟ تو ان کا قربانیاں دینا اور مسلمانوں کا ایک ایک عمل یہ بتا رہا ہے کہ آخرت موجود ہے، آخرت ہوگی اور ہمیں ان اعمال کا بدلہ ملے گا، ہمیں ان نیک کا بدلہ، اور ہم جو ظلم برداشت کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت کے اندر ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ جو لوگ آج قربانیاں برداشت کر رہے ہیں تمہارے سامنے، ہم ان کو دنیا میں بھی نوازیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں تو ان کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ کاش لو كانوا يعلمون، یہ لوگ سمجھ سکتے کہ ہم ان کو کیسے نوازیں گے۔ اب کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ جس کو آج گھسیٹا جا رہا ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے۔ کیسے اچھی ہوگی؟ یہ کوئی دنیا ہے؟ یہ تو کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہی مکہ ہے، وہی بیت اللہ ہے، اور آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع کے اوپر پوری قوت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اسی مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ مشرکین مکہ جو ہر طرح کا ظلم تکبر میں آ کے ان کے اوپر کر رہے تھے، اور اتنا ظلم کیا کہ ان کو اپنے علاقے چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا، آج پوری قوت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ سب کے سب بندے ہوئے اور سب کے سب سر جھکائے ہوئے وہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے سامنے لائے جاتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے۔ آپ علیہ السلام اس موقع کے اوپر جہاں ان کی سزاؤں کا اور ان کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، وہاں پر پوچھتے ہیں کہ بلال کہاں ہے، اور کہتے ہیں کہ آؤ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اور آذان دو۔ وہ موقع ہے کہ اتنی عزت دی جا رہی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آج تم بلال کو دیکھ رہے ہو، اس قدر قربانی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دکھائیں گے، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صبر کر کر کے زندگی گزارتے ہیں، صبر کرتے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ صبر کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، یہ صبر کر رہے ہیں، کسی کی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں، یہ صبر کر رہے ہیں۔ دین سارا کا سارا صبر ہے، صبر کر رہے ہیں اور اللہ پر توکل کر رہے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ پر توکل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔